بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے چارٹر ایکٹ 1813۔ تعارف میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1813 کے ایکٹ کے باعث مشنری تعلیمی ادارے جو تھے ان کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا۔ سب سے پہلے جو چارٹر ایکٹ 1813 نے اسلامی نظام تعلیم کو جو بر صغیر میں مسلمانوں نے تعارف کروایا تھا، اس کا یہ اثر ہوا کہ مشنری تعلیمی ادارے جو تھے ان کو بر صغیر میں غیر معمولی طور پہ فروغ حاصل ہوا، ان کی بہت زیادہ نشو و نما شروع ہو گئی۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اس چیز کا کہ 1852-53 میں جو تمام سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں طلبہ زیر تعلیم تھے ان کی تعداد صرف 30,000 تھی، جبکہ نئے قائم شدہ جو مشنری ادارے تھے ان میں طلبہ کی تعداد 3 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، اور عیسائیت کو پورے نظام میں سمو لیا گیا تھا اور بذریعہ تعلیم بھی انگریزی تھا، جس کے نتیجے کے طور پر مقامی لوگوں کی بہت زیادہ تعداد نے عیسائی مذہب بھی قبول کر لیا۔ تو لارڈ میکالے جو تھا وہ 1833 میں سپریم کونسل کا ممبر بنا اور پھر پبلک انسٹرکشن کمیٹی کا سیکرٹری مقرر ہوا اور ہندوستان میں وہ آ گیا، اور 2 فروری 1835 عیسوی کو گورنر جنرل کی کونسل کو پیش کی جانے والی اپنی یادداشت میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان کے قدیم نظام تعلیم اور علم و ادب کو ختم کر دیا جائے اور ہندوستان کے اندر جو ہے یورپی علوم کو فروغ دیا جائے۔ پھر اس نے انگریزی جو ذریعہ تعلیم جو تھا اس کو انگریزی بنانے پر بھی زور دیا، اس کی وکالت کی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو سفارشات تھیں ان کو کافی اہمیت دی گئی، اور آخر کار 7 مارچ 1835 میں اس کی تعلیمی پالیسی کو بینٹنگ ریزولوشن کے نام سے منظور کر لیا گیا۔ اس ریزولوشن کی اہم جو نکات ہیں، اس کی اہم خد و خال وہ یہ تھی کہ سب سے پہلی جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ سرکاری تعلیم کا مقصد ہندوستان میں مغربی علوم کا فروغ ہے۔ یعنی سرکاری تعلیم پہلے جو تھی، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کہا تھا کہ وہ مشرقی علوم جو ہے اس کی اشاعت کے لیے کچھ رقم بھی دے گی اور اس کے لیے اس کو فروغ بھی دے گی مقامی تعلیم کو، لیکن یہاں پہ یہ بینٹنگ ریزولوشن کے نتیجے میں کیا واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ سرکاری تعلیم کا مقصد ہندوستان میں مغربی علوم و سائنس کا فروغ ہوگا، اور پھر یہ کہ آئندہ سے ملک کی سرکاری زبان فارسی نہیں ہوگی بلکہ اس کے بجائے انگریزی ہوگی۔ اسی طرح ذریعہ تعلیم بھی فارسی یا عربی زبان کے بجائے انگریزی زبان میں ہوگا، اور مشرقی علوم کی اشاعت جو ہے آئندہ سے اس پہ کوئی رقم بھی خرچ نہیں کی جائے گی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کونسل آف ایجوکیشن جو تھی وہ قائم کر دی گئی 1842 میں، اور 1841 میں تعلیم عامہ کی کمیٹی بنائی گئی تھی جو مسلمانوں کی یا مقامی لوگوں کی جو تعلیمی نظام تھا اس کو سپورٹ کرتی تھی، تو اس کو بھی 1842 میں ختم کر کے تعلیم عامہ کمیٹی کو اس کی جگہ کونسل آف ایجوکیشن قائم کر دی گئی، اور لارڈ ہارڈنگ نے 1844 میں یہ اعلان کر دیا کہ سرکاری ملازمت جو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کو، ان افراد کو سرکاری ملازمت کے لیے ترجیحاً سلیکٹ کیا جائے گا جو سرکاری اسکولوں کے تعلیم یافتہ ہوں گے، یعنی جنہوں نے مشنری اسکولوں سے تعلیم حاصل کی ہوگی اور جن کا ذریعہ تعلیم جو ہے انگریزی ہوگا، جو انگلش اچھی طرح جانتے ہوں گے، ان کو سرکاری ملازمت میں حصہ دیا جائے گا، باقی لوگوں کو سرکاری ملازمت کے لیے ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چارٹر ایکٹ جو تھا 1813 کا، اس کی اہم دفعات بھی ہم دیکھتے ہیں وہ کیا تھی۔ تو
پہلی بات یہ کہ تعلیم کمپنی کی ذمہ داری ہوگی، یعنی تعلیم جو بر صغیر میں دی جائے گی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ذمہ داری ہوگی، اور وہ خود اپنے وسائل سے 1 لاکھ روپیہ ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے مخصوص کرے گی۔ اس کا دوسری اس کی دفعہ تھی کہ تعلیم کے لیے مختص شدہ رقم باقاعدہ مغربی علوم کی اشاعت اور مشرقی علوم کے احیاء اور مقامی اہل علم کی حوصلہ افزائی کے لیے خرچ ہوگی۔ اور تیسرا اس کا یہ پوائنٹ تھا کہ تعلیم کا اول مقصد اہل ہند تک عیسائیت کا پیغام پہنچانا ہوگا، جس کے لیے مشنری اداروں کی سرپرستی کی جائے گی، اور مغربی علوم اور خاص طور پہ سائنس کی تعلیم جو ہے یہ انگریزی زبان کے ذریعے دی جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1813 سے 1854 تک جو تعلیمی واقعات پیش آئے اس کا مختصر طور پہ خلاصہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا واقعات پیش آئے تھے۔ تو پہلا یہ ہے کہ 1815 میں یا 1813 میں انڈین چارٹر ایکٹ منظور ہوا، تو اس کے صرف 2 سال کے اندر جو ہے 1815 میں سرکاری سطح پر بمبئی ایجوکیشن سوسائٹی قائم کی گئی۔ پھر 1816 میں یعنی اگلے سال کلکتہ ودیالیہ کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا، اور جس کو 1819 میں کالج بنا دیا گیا۔ یہ ہندوستان کا پہلا گورنمنٹ کالج بھی تھا، اور یہاں کا ذریعہ تدریس ظاہر ہے انگریزی ہی تھا۔ اور 1823 میں تعلیمی عامہ کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد 1828 میں یہ ولیم ہنٹنگ تھے گورنر جنرل، انہوں نے مسلم مدارس کے اوقاف کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر 1836 میں نئی طرز پر ہیگلی کالج کلکتہ اور میڈیکل کالج کلکتہ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور 1844 میں ہندو کالج کلکتہ میں انجینئرنگ کی کلاسیں بھی شروع کر دی گئیں، اور 1847 میں انجینئرنگ کالج رڑکی قائم کیا گیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارے لیکچر کے اوکے، اللہ حافظ۔